انسان کی توبہ کس وقت قبول ہوتی ہے؟ کون سا وقت، کون سا موقع توبہ کا وقت ہوتا ہے؟ جب انسان موت کے چنگل میں گرفتار ہو چکا ہو اور اسے نجات کی کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو، صرف اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام محترم ویورز، سبسکرائبرز، نان سبسکرائبرز اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں، جو میرے پرانے ہیں وہ بھی میرے اپنے ہیں، اور جو نئے حضرات اپنے فیملی چینل میں تشریف لائے ہیں، اب تو وہ بھی ہمارے اپنے ہیں۔ پہلے بھی ہم اپنے تھے لیکن کہیں کھوئے ہوئے تھے، وہ مل گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملا دیا۔ تو آپ سب کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو حالات چل رہے ہیں پورے ملک کے، بہرحال سب لوگ، آپ لوگ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ سن رہے ہوں گے، بہت گمبھیر حالات ہیں۔ ہماری گفتگو توبہ کے بارے میں تھی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلے 5 پروگراموں کے اندر، اور پہلے یا دوسرے پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ پہلی منزل ہے کہ توبہ اہل سلوک اور اہل عبادت و بندگی کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی پروردگار عالم کے تقرب کا خواہش مند ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی غرض سے اسے چاہیے کہ اپنے سیاہ ماضی سے منہ موڑے اور توبہ کرے۔ اب توبہ کی مہلت کب تک ہے؟ توبہ کی جو وضاحت حضرت علی علیہ السلام نے کی ہے، اور جس میں توبہ کی حقیقت، اس کی شرائط اور اس کے مرحلہ کمال کی نشاندہی کی ہے، اسے آپ کی خدمت میں ہم ڈسکس کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں امام کے بیان کو عرض کرنے سے پہلے مقدمے کے طور پر ایک سوال کا جواب عرض کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ انسان کی توبہ کس وقت قبول ہوتی ہے؟ کون سا وقت، کون سا موقع توبہ کا وقت ہوتا ہے؟ یعنی کس وقت انسان کو توبہ کی مہلت حاصل ہے؟ انسان جب تک اس دنیا میں ہے اور اس کا رشتہ حیات باقی ہے، اور جب تک موت بالکل اس کے سر پر نہ آ جائے، اسے توبہ کی مہلت حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان موت کے چنگل میں گرفتار ہو چکا ہو اور اسے نجات کی کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو، صرف اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ آخری لمحات اور وہ لحظات جنہیں احادیث میں وقت معائنہ کہا گیا ہے، یعنی وہ لمحہ جب انسان موت کا اور اگلے جہان کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے، اور انہیں دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اور عین اس وقت جبکہ ابھی وہ زندہ ہوتا ہے، اس کے باوجود اگلی دنیا کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے۔ اس لمحے سے پہلے پہلے انسان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن خود اس لمحے میں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سمجھے میری بات آپ؟ اس طرح آخرت میں بھی توبہ بے معنی ہو جاتی ہے۔ وہاں نہ انسان کو توبہ کا حق حاصل ہوگا، اور اگر بالفرض توبہ کرنا بھی چاہے، جو قطعی طور پر حقیقی توبہ نہیں ہوگی، صرف ایک ظاہری عمل ہوگا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس معاملے میں ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب جو ہمارے گزشتہ پروگرام ہے، تو ہماری یہ گفتگو ان کو مکمل کرے گی انشاءاللہ تعالی 2-4 پروگراموں کے بعد۔ اس لیے ہم آج سے یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ معائنے کے لمحے میں توبہ کیوں قبول نہیں ہوتی۔ قرآن پاک واضح طور پہ الفاظ میں فرماتا ہے، سورہ مومن آیت نمبر 84، کہ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدا یکتا پر ایمان لے آئے، اور جن باتوں کا شرک کیا کرتے تھے سب کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی جو ہی انہوں نے ہمارے انتقام کو دیکھا اور توبہ کرنی چاہی، ہم نے ان کی توبہ قبول نہیں کی اور نہ کریں گے۔ جس لمحے ہمارا انتقام ان کے سر پر پہنچے، اس لمحے ان کا اظہار ایمان کرنا، اظہار توبہ کرنا بے فائدہ ہے، جیسے کہ ابو سفیان نے کیا تھا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیوں بے فائدہ ہوگی وہ توبہ؟ اس لیے کہ توبہ صرف پشیمانی اور صرف پلٹنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان کسی بھی سبب سے صرف اپنی گمراہی سے لوٹ آئے تو اسے توبہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ توبہ اس وقت ہوگی کہ جب انسان کے اندر ایک اندرونی انقلاب پیدا ہو، یعنی انسان کی شہوانی، غضبی اور شیطانی قوتیں اس کی تباہ کاریوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں، اور انسان کے وجود کی مملکت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں،
یہ ہیں توبہ کے معنی. توبہ یعنی انسان کا اندرونی انقلاب، انر سے نفس لوامہ جو ہے وہ جاگے اور نفس امارہ کی حکومت کو تہس نہس کر کے رکھ دے. ایک مرحلے پر پہنچنے کے بعد جب انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ موت کے چنگل میں پھنس چکا ہے اور عذاب الہی اسے اپنے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ایسے موقع پر اظہار ایمان کرتا ہے. لیکن ایمان کا یہ اظہار اس کے اندر پیدا ہونے والا مقدس انقلاب نہیں ہوتا. قرآن فرعون کے بارے میں کہتا ہے کہ یہاں تک کہ جب غرق ہونے کے قریب پہنچ گیا وہ، تو اس نے آواز دی کہ میں اس خدائے واحد و لا شریک پر ایمان لے آیا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے سارے کے سارے. سورہ یونس. تو فرعون جب تک دنیا میں موجود ہے، آج بھی موجود ہیں، بہت سارے فرعون ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں، چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہے. بہت سارے فرعون بستے ہیں یہاں پر، بہت سارے نمرود ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں مرنا ہے. لیکن وہ ایسے وقت پہ جس وقت توبہ کریں گے تو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا وہ ہوگا. تو وہ فرعون کہ جب تک دنیا میں ہے اور اس کے جسم کو دنیا کی ہوا لگ رہی ہے، وہ فرعونیت کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ ہو رہا ہے آج بھی. کوئی دلیل نہیں مانتا، کسی واضح و نصیحت کو قبول نہیں کرتا، موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ منعقد کرواتا ہے. خود جادوگر ایمان لے آتے ہیں لیکن وہ مزید سرکشی پر کا اظہار کرتا ہے اور اس پر اتر آتا ہے. موسیٰ اور ان کی قوم کے قتل کے در پہ ہو جاتا ہے، ان کا تعاقب کرتا ہے، اور جب وہ دریا میں ڈوبنے لگتا ہے اور پانی اسے گھیر لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے اپنی زندگی کا اختتام نظر آنے لگتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا. تو کہتا ہے کہ ہاں میں اب موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آیا. اب یہاں پہنچ کر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. خدا اس کی توبہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیا خدا بخل سے کام لے رہا ہے؟ معاذ اللہ نہیں. اگر توبہ ہو تو وہ قبول کرے. یہ توبہ ہی نہیں ہے. توبہ یعنی باطن میں پیدا ہونے والا ایک مقدس انقلاب. یہ مقدس باطنی انقلاب نہیں ہے. ایک ایسا انسان کہ جو دریا کی تہہ میں ہو، جس کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہو، جس طرف بھی نگاہ اٹھائے اسے پانی ہی پانی دکھائی دے، اور اس حال میں وہ توبہ کا اظہار کرے، تو ایسے شخص کا ضمیر منقلب نہیں ہوا، اس کی فطرت زندہ نہیں ہوئی، اس نے خود اپنے خلاف قیام نہیں کیا، بلکہ اب اس حال میں ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہا ہے تو مجبوراً اظہار تسلیم کر رہا ہے. لہذا اسے کہتے ہیں تو آواز آئی کہ اب جبکہ تو پہلے نافرمانی کر چکا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 91. لمحے بھر پہلے جب تم آزاد تھے اس وقت تم نے یہ بات نہ کہی. گھڑی بھر پہلے جب تم آزاد تھے اگر اس وقت یہ کہا ہوتا تو پتہ چلتا کہ تمہارے اندر ایک مقدس انقلاب پیدا ہوا ہے. لیکن اب جب تم یہ کہتے ہو تو یہ مقدس انقلاب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مجبوری ہے اور بے بسی کی بنا پر ہے. پروگرام کو یہاں پہ کل تک کے لیے چھوڑتے ہیں. کل کا جو ہمارا پہلا جملہ ہوگا کہ دنیا کا کون سا مجرم ایسا ہے جو عدالت کے کٹہرے میں آنے کے بعد پشیمانی کا اظہار نہیں کرتا. تو اس وقت اس پشیمانی کا کیا فائدہ کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. ہائے وجود پشیما کا پشیما ہونا. تو اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.